الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ذرا بآواز بلند اور میرے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ جمادی الثانی کا آج تیسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آج سورہ توبہ کی آیت نمبر بلکہ آج 40 تلاوت کر رہا ہوں. پچھلے جمعہ اس سے پیچھے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آیت نمبر 24 میں نے تلاوت کی. آج آیت نمبر 40. اور یقینی طور پر جس وقت دوران خطبہ میں یہ آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، مکمل آیہ کریمہ نہیں پڑھی. درمیان میں سے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ چہرے یہ محسوس کر رہے تھے کہ میں آج کیا کہنے والا ہوں. اور جب ثانیت نئی یہ الفاظ ہی پڑھے جائیں نا تو پھر فوراً دو میں سے دوسرا رازدار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ اور جان نثار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
آپ کی ذات مقدسہ فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ ثانیۃ اثنین اذ ہما فی الغار، کہ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبی، جب اپنے یار سے وہ فرماتے تھے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کیا ہوا ترجمہ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن. میں جب یہ پڑھتا ہوں نا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ جب اپنے یار سے فرماتے تھے. صاحب کا ترجمہ آپ نے کیا یار. بات سمجھ گیا نا؟ یعنی صاحب نے ترجمہ کیا، صاحب کا ترجمہ کیا. صاحب عربی کا لفظ. اور اسی نص سے جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہو رہی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے تو گویا کہ اس نے قرآن کے حکم کا، قرآن کی نص کا انکار کیا. اور جو قرآن کا انکار کرے وہ پکا ٹھکا کافر. جو صدیق اکبر کی صحابیت کو نہ مانے کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اذ یقول لصاحبی، کہ جب وہ اپنے یار سے فرماتے تھے لا تحزن، غم نہ کھا، غم نہ. اچھا حزن غم کو کہتے ہیں، یعنی خوف، ڈر. لیکن خوف بھی عربی کا لفظ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف. خوف بھی بولیے ذرا، عربی کا لفظ ہے. لیکن وہ جو خوف ہے نا، جو خوف ہے اس ڈر یا خوف یا غم کو اپنا غم کہا جاتا ہے، یعنی اپنے لیے کوئی ڈر. اور حزن وہ غم ہے جو اپنے لیے نہیں ہوتا، یار کے لیے. یہاں قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ صدیق کو اپنی فکر نہیں تھی. صدیق کو اپنی فکر نہیں تھی. صدیق کا کیا ہے کہ میرا جو کچھ جاندہ ٹر جائے پر میرے یار نو کو جنا. اپنی فکر نہیں تھی جناب صدیق اکبر. جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کو فکر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کو پوچھنا ہو. مکی دور میں جب جناب صدیق اکبر تبلیغ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اصرار کیا کہ مجھے تبلیغ کی اجازت دی جائے، تو پھر اسلام کا سب سے پہلا خطیب بھی صدیق اکبر ہے. اسلام کا سب سے پہلا مبلغ بھی صدیق اکبر ہے. اور اسلام کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والا بھی صدیق اکبر ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اجازت دی تو مکے کے چوک میں حضور علیہ السلام کو بھی پتھر مارے گئے، صدیق اکبر کو بھی پتھر مارے گئے. اس قدر آپ زخموں سے چور ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے، ہوش نہ رہی. آپ کے قبیلے کے لوگ جو حالت کفر میں تھے انہوں نے سوچا کہ اب تو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دے گا، اتنی ان کی وجہ سے اس کو مار پڑی ہے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ محبوب کا دامن نہ چھوڑے. سارے رشتہ دار قریب ہیں، حکیم بھی بیٹھے ہیں، طبیب بھی بیٹھے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں آزمائی جا رہی ہیں کہ صدیق کو ہوش آ جائے. پانی کے چھینٹے مارے جا رہے ہیں، تلیاں ملی جا رہی ہیں. لیکن جب صدیق آہستہ آہستہ آنکھ کھولتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ تو صدیق نا چاروں طرف نظر گھما کے پوچھتے ہیں مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ مصطفیٰ کا کیا؟ دیکھی میری نبض تو کچھ دیر سوچ کر، کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا. دیکھی میری نبض تو کچھ دیر سوچ کر، کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا. قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر، نسخے میں جس نے یار کا دیدار لکھا. نسخے میں جس نے اللہ
ایک بار کی یہ سبحان اللہ لہر وچ میں آنا تھوڑی جی میں تانوں لہر وچ لیا لواں نا ذرا دیکھی میری نبض تو کچھ دیر سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر نسخے میں جس نے یار کا دیدار لکھا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے چھیڑو نہ طبیبو میں مریض مصطفیٰ ہوں میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ یہ حضور کی زلفوں کے قیدی تھے محبوب کی زلفوں کے اسیر تھے جناب ابو بکر کو اپنی فکر نہ تھی اور اسلام کا پہلا مبلغ صدیق اکبر پہلا خطیب صدیق اکبر سب سے پہلا مار کھانے والا اسلام کی خاطر صدیق اکبر بات سمجھ آ رہی اور معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا صدیق اکبر حضور علیہ السلام معراج سے واپس آ رہے تھے تو جبریل سے پوچھا کہ اللہ سے پوچھ کے بتا کہ سب سے پہلے یہ سفر معراج کس کو بتاؤں کس کو سناؤں تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب سب سے پہلے ابو بکر کو بتانا ابھی صدیق نہیں تھے ابھی ابو بکر تھے یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ آپ کا نام عبداللہ ہے آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور لقب صدیق اور عتیق ہے صدیق اور عتیق یہ آپ کے القاب ہیں اب سب سے پہلے کس کو بتانا صدیق اکبر کو نہیں ابو بکر کو نہیں سب سے پہلے اپنا سفر معراج چاہیے تو یہ تھا کہ یار ہے پرانا ساتھی ہے سب سے پہلے یاروں کو خوشی کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو آپ بھی ایسا کیجئے سب سے پہلے یہ بات ابو بکر کو بتائیں نہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سب سے پہلے یہ بات ابو جہل کو بتائیں یا اللہ اس میں حکمت کیا فرمایا ابو بکر جب معراج سنے گا نا وہ ذوق لینے بیٹھ جائے گا تو جب ابو جہل کو پتا چلے گا نا وہ بات مکمل ہونے سے پہلے بھاگ پڑے گا گل ذرا پھیل جلدی جائے سجنہ نو پتا لگے وہ آپ ذوق محسوس کر دیں دشمنوں نو پتا لگے وہ ذرا مشہوری چوکھی کر دیں میں فلاپنیاں سجان دیں تے ذکر انہاں دا کر دیں جنہاں نو رب عزت دیتی ہے مفت میں شہرت ہو جاتی ہے نہ کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں نہ ٹی وی پہ اشتہار چلانا پڑتا ہے اب کہا کہ پہلے ابو جہل کو بتانا ابو جہل کو بتایا وہ بھاگتا بھاگتا سن کے سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ کہتا ابو بکر آج تیرے یار نے نئی بات کر دی کیا تیرے تک پہنچی ہے آپ نے فرمایا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ میں رات کو اپنے گھر میں تھا گھر سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لا مکان کی بلندیاں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل چیرتا ہوا راتوں رات جنت کی سیر دوزخ کا معائنہ فرشتوں کی امامت نبیوں کی امامت یہ سارے کام کر کے میں واپس آیا میرا بستر گرم تھا کنڈی ہل رہی تھی وضو کا پانی چل رہا تھا جیسے لمحات چھوڑ کے گیا وہیں سے زندگی کا آغاز ہو رہا تھا کیا ایسی بات تو مان لے گا پہلے تو اس نے نہ ہیرا پھیری سے کام لیا اس نے کہا یہ نہیں ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ تیرے یار نے کہا کوئی کہے تو مان لے گا پہلے یہ کہا اگر کوئی یہ کہے تو مان لے گا جناب ابو بکر نے کہا نہیں کوئی کہے تو یہ ماننے والی بات ہی نہیں اب ابو جہل خوش ہوا کہتا اچھا پھر سن پتہ یہ کس نے کہا ہے کہا کس نے کہا تیرے یار محمد نے کہا ہے یہ سن کے ابو بکر کھڑے ہو گئے فرمایا واقعی رسول اللہ نے فرمایا کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا پھر وہ سچ کہہ رہے ہیں پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہاں پوچھ کے وہاں پہنچ گئے حضور بیٹھے تھے سرکار نے فرمایا میں رات ام ہانی کے حجرے میں تھا مجمع لگا ہوا تھا صحابہ بیٹھے تھے تو وہ سن رہے تھے ذوق لے رہے تھے جب حضور نے فرمایا میں ام ہانی کے حجرے میں تھا وہاں سے پھر فرشتہ آیا
اس نے مجھے جگایا. تو صدیق نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ، صدیق نے کہا صدقت یا رسول اللہ. آقا آپ سچ فرما رہے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا سینہ چاک کیا گیا، شک صدر ہوا، دل کو نکال کے دھویا گیا، پھر اسی طرح رکھ کے اس کو اوپر سے بند کر دیا گیا. ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ. فرمایا پھر براق لائی گئی، میں اس پہ سوار ہوا، فرشتوں کی فوج میرے استقبال کے لیے تھی، میرے پروٹوکول کے لیے تھی. ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ. فرمایا میں مسجد اقصیٰ پہنچا، 1,24,000 کم و بیش میرے انتظار میں تھے. انہوں نے میری آمد پر مجھے مرحبا مرحبا کے میرے لیے نعرے لگائے. پھر میں ان کے لیے امام بنا، وہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے. فرمایا صدقت یا رسول اللہ. آقا کریم نے بازو سے پکڑ کے کہا ابو بکر تو کوئی نال سے، تو ایسے تصدیق کر رہا ہے جیسے تو ساتھ تھا. عرض کی آقا نہیں میں ساتھ نہیں تھا. فرمایا جب تو تھا نہیں تو تصدیق کیسے کر رہا ہے؟ عرض کی آقا میں نے اللہ کو بن دیکھے مانا آپ سے سن کر، میں نے جنت کی حقیقت کو بن دیکھے مانا آپ سے سن کر، میں نے دوزخ کی آگ کو مانا آپ سے سن کر. اتنا کچھ بن دیکھے مان لوں تو آپ بیان کریں کہ راتوں رات میں گیا یہ نہ مانوں. سجنہ پھر یاری تے نہ ہوئی، پھر ایمان کیسا؟ میرے نبی نے بازو سے پکڑ کے کہا انت صدیق انت صدیق انت صدیق. پہلے تو ابو بکر تھا، آج محمد نے تجھے صدیق بنا. اللہ اچھا جناب تاجدار صداقت اس دن سے صدیق ہوئے. اج ہن جڑے نعرہ لان صدیق اکبر دا نام لین تے یوم صدیق اکبر بھی منان، انہاں نوں پوچھو صدیق تے صدیق بنے ہیں معراج دی تصدیق کر کے، تسی کس منہ نال صدیق نو صدیق آکھو؟ تسی تے معراج جسمانی مندے ہی نہیں. اور حیرانگی کی بات، کب جلوس ہوگا؟ پرسوں بینر لگے ہوئے، مولوی نکلیں گے، نعرے بھی ہوں گے، سارے کام ہوں گے. پھر ایک کام جیڑا صدیق اکبر واسطے جائز ہے، اے حضور دے نام دا جلوس کڈیے تے ناجائز کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آقا کے عزت و ناموس کے لیے جلوس نکالا جائے، میلاد شریف منا. کہتے تسی جی میلاد منا دے اسی وفات. میں کہ چلو تسی تے آکھ دیو حضور دی وفات 12 ربیع الاول ہے، تسی اس دن وفات دا جلوس کڈو. او پتہ لگے ایک پاسوں میلاد والے آ رہے ہون، دوجے پاسوں وفات والے آ رہے ہو. پتہ لگے خوشی کنوں چڑھی ہے تے موت کنوں گئی ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن میرے امام نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے ماں دی سوکن تے دی دی سہیلی. صحابہ دا دن مناندا ہے، لیکن جی دی وجہ تو ابو بکر صحابی بنیا اس مصطفیٰ دے دن منان تو چڑھدا ہے. کبھی پوچھے کہتے جی آپ نیکی سمجھ کے مناتے ہیں نا، میں کہا تسی گناہ سمجھ کے مناؤ. دیکھیں دھوکہ کیسے دے، آپ تو اس کو جی نیکی سمجھ کے این ثواب کا کام سمجھ. میں کہا بھائی اسی ثواب بھی سمجھ دیں تے ثواب بھی سمجھ دیں. ہم یہ نہیں کہتے یوم صدیق اکبر نہ مناؤ، لیکن پہلے اس کا دن بھی مناؤ جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق اکبر بن رہا. سوشل میڈیا دا دور ہے، یہ ہیرا پھیریاں ہوں نہیں چلنی. اس لیے یہ یاد رکھیے گا ایمان کا محور اور مرکز حضور کی ذات ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں کیا چیز ہے؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ذرا سبحان اللہ اونچی کر لیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ
نامکمل ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ یار، آپ کا وفادار، بلکہ اس سے پہلے میں ایک روایت آپ کی نظر کروں، پھر اس کے بعد بات کو آگے چلاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کرنی ہو تو مجھے بتائے۔ ایک روایت میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت کروں؟ سینے کی، صحابہ سے فرمایا، عرض کی جی یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرے، ابو بکر ذرا چھاتی کے بٹن کھول کے دکھانا ان کو خلیل کا سینہ کیسا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کعینی من راسی، ابو بکر ایسے ہیں جیسے میرے سر میں آنکھ۔ اپنے لیے فرمایا میرے لیے ابو بکر ایسے ہیں جیسے سر میں آنکھ ہے، اور پھر فرمایا وعمر کلسانی، اور عمر ایسے ہے جیسے میری زبان۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وعثمان کیدی، اور عثمان ایسے ہے جیسے محمد کا ہاتھ، وعلی کا روحی من جسدی، اور علی ایسے ہے جیسے محمد کے جسم میں روح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرے وہ بتائے کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم سب چاہتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کو دیکھ، جس نے ابو بکر کو دیکھا وہ یہی سمجھے اس نے میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ ہر ایک نے عرض کی ہم سب کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے عمر کو دیکھ، میرے عمر کی زیارت کرو۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جناب ہارون کی زیارت کریں؟ ہر ایک نے کہا ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے عثمان کی طرف دیکھو۔ جب یہ کہنے کے بعد سرکار نے فرمایا اب تم میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم محمد عربی کی زیارت کریں؟ عرض کی سب چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے علی کو دیکھو۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز۔ یہ ہمارا خاصہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر، صحابہ کا ذکر آئے۔ دیکھیں صدیق اکبر کا میں نے ذکر کیا آپ مچل گئے، فاروق اعظم کا ذکر کیا آپ مچل گئے، عثمان غنی کا ذکر کیا بیٹھ گئے آپ مچل گئے، حیدر کرار کا ذکر آیا چہرے کھل اٹھے۔ یہ ہے سنی، نہ صحابہ کے ذکر سے جلتا ہے، نہ علی کے ذکر سے، نہ اہل بیت کے ذکر سے جلتا ہے۔ سنی ہے ہی وہ جس کے ایک ہاتھ میں دامن حضور کی آل کا ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن حضور کے اصحاب۔ لمبا نعرہ ہے، پہلے یاد کریں گے پھر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اچھی آواز نہ جڑے یاد نے پہلے وہ ایک باری پکا لئیے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچے جس کے عرش پر، ہے چرچے جس کے عرش پر۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا ذکر بھی عبادت ہے۔ یہ ایسی ہستیاں جن کی تعریفیں حضور کر رہے ہیں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. آقا کریم علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے ایک شخص نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا اس گلی میں نہ جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ جاؤں؟ عرض کی آقا ایک کتیا یا کتا وہ وہاں پاگل ہوا ہے, کوئی بھی وہاں سے گزرے نا اس پہ حملہ کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جی یا رسول اللہ. فرمایا پھر تو ہم اس گلی سے ضرور جائیں گے, کیونکہ اللہ نے کوئی شے بنائی ہی نہیں جس کو ہماری پہچان نہ دی ہو. ہم اس سے پوچھیں گے کتی ہے یا کتا ہے, کہ تو کیوں حملہ آور ہو رہی ہے لوگوں پر, کیوں کاٹ رہی ہے انسانوں کو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس گلی میں تشریف لائے تو وہی کتیا حضور کے قدموں کے نشان کو چوم رہی ہے. جہاں جہاں سرکار کے قدم لگ رہے ہیں وہاں وہ اپنے لب رکھ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا یہ کیسی محبت ہے, پہلے 2 کلمہ گو گزرے ہیں یہاں سے, میرے دربار سے اٹھ کے گئے تھے, مجھے خبر ملی کہ تو نے ان پہ حملہ کیا, ان کو کاٹ لیا, تو اب میرے قدموں کے نشان بھی چاٹ رہی ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بے خبر نہیں, ان کو ایسے ہی نہیں کاٹا. کیوں کاٹا ہے؟ آقا وہ کلمے اوپر سے پڑھتے تھے, وہ آپ کے دربار میں بیٹھ کر تو کہتے ہیں ہم اللہ کی توحید پہ ایمان لائے, آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے, لیکن اندروں گڑبڑ سی. فرمایا تجھے اندر کی بات کیسے پتہ چلی؟ سنیے اس کا جواب سنیے ذرا, تجھے اندر کی بات کیسے پتہ چلی؟ وہ کہنے لگی آقا جب یہاں سے گزر رہے تھے نا ابو بکر و عمر کو بھونکتے جا رہے تھے, پتہ لگا کتی نو نہیں پتہ ہے جیڑا ابو بکر و عمر نو بھونکے او اللہ دی توحید مننے, مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت بھی مننے, پکا بے ایمان ہے. جیڑا صدیق دی صحابیت نو نہیں مندا مسلمان کیویں ہو سکتا؟ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ کتا ہو کے اصحاب کہف کو نہیں بھونکا, تو کس نسل کا کتا ہے اصحاب محمد کو بھونکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کے فرامین, جن کی شان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کتاب الفتن حدیث نمبر 259 صفحہ نمبر 88 عربی, میرے پاس کتاب موجود ہے, کہ حضرت عمر بن لبید فرماتے ہیں ایک دن رسول کریم علیہ السلام تشریف فرماتے, بات ذرا سمجھنے والی ہے, غور سے سمجھیے گا. حضور علیہ السلام تشریف فرماتے, ایک عربی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, آ کے اس نے حضور علیہ السلام کو بچڑا فروخت کیا, گاں دا بچہ بچڑا فروخت کیا. فروخت کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلا, حضور علیہ السلام سے پوچھتا یا رسول اللہ پیسے کب ملیں گے؟ اس کو ذہن میں سیو کیجئے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت آنا, اپنے پیسے یہاں سے آ کر مجھ سے لے جانا. تو راوی کہتا ہے کہ جب وہ اعرابی نکلا دربار نبوت سے, فَأَدْبَرَ الْأَعْرَابِيُّ فَلَقِيَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ, رستے میں اس کی حضرت مولا علی سے ملاقات, دربار نبوت سے نکل گیا, رستے میں مولا علی سے ملاقات ہوئی تو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے بچڑا فروخت کیا ہے حضور علیہ السلام کو اور میں اب واپس جا رہا ہوں. حضرت علی نے پوچھا کہ پیسے مل گئے؟ کیونکہ مولا علی حضور علیہ السلام کے حالات سے واقف تھے, پل پل سے واقف تھے, ان کو علم تھا کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس اتنی قیمت نہیں ہے. اس سے پوچھا پیسے مل گئے؟ اس نے کہا نہیں. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگا سرکار نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت آنا, یہاں سے آ کر مجھ سے پیسے لے جانا. حضرت مولا علی فرمایا بات سن, ایک بار واپس جا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر, یہ لکھنے والا امام بخاری کا بھی استاد ہے اور اصل کتاب میرے پاس موجود ہے. کہا کہ ایک بار حضور علیہ السلام کے پاس جا تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے پوچھ کل نفس ذائقۃ الموت, یہ قانون قدرت ہے, ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر یہ قانون آپ پہ پورا ہو گیا
تو میرے حق لینے کا وقت آ گیا، میں یہاں آؤں آپ کو موجود نہ پاؤں تو میرا حق کون دے گا؟ میرا حق کون دے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قال حقی الی ابی بکر الصدیق، اگر تو اس دن آئے جس دن کا تیرا میرا وعدہ ہے اور مجھے یہاں موجود نہ پائے، اگر مجھ پہ قانون قدرت کل نفس ذائقۃ الموت والا پورا ہو گیا تو میرے بعد یہاں ابو بکر ہوں گے، تیرا حق ابو بکر تجھے دے دے گا۔ بڑی توجہ رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ، خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ۔ اب یہ تو حضور نے بتا دیا کہ میرے بعد پتہ ہے لگا خلیفہ بلا فصل اسا ابو بکر نو نہیں آکے تے حضور آپ فرمائے یہ ابو بکر سے لے لینا اپنا۔ وہ پھر سن کے چلا گیا۔ حضرت مولا کائنات سے جا کے عرض کرنے لگا، حضور علیہ السلام فرما رہے کہ میرے بعد ابو بکر وہاں ہوں گے، اپنا حق ابو بکر سے لینا۔ تو پھر جناب حضرت مولا کائنات نے فرمایا ایک بار پھر جا کے پوچھ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَمُوتُ، اگر ابو بکر دنیا میں نہ ہوئے، موت کا ذائقہ انہوں نے چکھ لیا، تو پھر میرا حق کون دے گا؟ وہ پھر حضرت مولا علی کا حکم سن کے واپس آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر ابو بکر نہ ہوئے پھر کون دے گا؟ فرمایا الی عمر بن الخطاب، پھر اس کے بعد تیرا حق عمر دے گا، اس کے پاس آ جانا۔ یہ سن کے پھر بارگاہ مولا کائنات میں پہنچتا ہے۔ اب حضرت علی پوچھتے ہیں میرا تو نہیں ہے دسیا، نہیں آپ کا جو حکم ہے صرف وہ جا کے پوچھتا ہوں، میں نے نہیں بتایا کہ مجھے کون کہہ رہا۔ فرمایا دسی نا، بس صرف یہ پوچھ، پھر جا پوچھ اگر عمر بن خطاب نہ ہوئے تو میرا حق کون دے گا؟ وہ پھر واپس آ گئے، یا رسول اللہ اگر عمر نہ ہوئے، موت کا ذائقہ انہوں نے چکھ لیا، میرا حق کون دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حقک الی عثمان، تیرا حق عثمان دے گا، اس سے آ کر لے لینا۔ وہ پھر مولا علی کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضرت علی کو جا کے بتاتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں عثمان سے لینا۔ مولا علی نے فرمایا بس آخری بار جا کے پوچھ اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو پھر میرا حق کون دے گا؟ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پھر واپس آتا ہے، سرکار مسکرا رہے ہیں، عرض کرتا ہے آقا اگر قانون قدرت عثمان پہ پورا ہو گیا پھر میرا حق کون دے گا؟ آقا کریم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو تیرا حق میں دوں گا، اگر میں نہ ہوا میرے بعد ابو بکر دے گا، اگر ابو بکر نہ ہوا تو پھر عمر سے لینا، اگر عمر نہ ہوا تو اپنا حق عثمان سے لینا، اگر عثمان بھی نہ ہوا فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، یہ جو تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے پھر اسی سے اپنا حق لے لے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تیرا حق ابو بکر دے گا۔ جس کے لیے میں نے اس حدیث کو بیان کیا توجہ سے سنیں میرا مقصد کیا ہے۔ تیرا حق ابو بکر کے بعد عمر دے گا، تیرا حق عمر کے بعد عثمان دے گا۔ سنیو بات ضائع نہ کرنا، توجہ سے سننا، پھر نہ کہنا کہ یہ باتیں ہمیں بتاتے ہی کوئی نہیں۔ اگر عمر نہ ہوئے تیرا حق عثمان دے گا۔ خلفائے ثلاثہ کو کے بارے میں سرکار ایک عربی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے غلام تیرا حق نہیں مارتے، اے نبی نو ایڈا یقین ہے یاراں تے، جس مصطفیٰ نو یاراں تے اتنا یقین ہے کہ عربی دا حق نہیں مارتے، مصطفیٰ دی دھی دا حق میں مار سکتے۔ سمجھ آگئی یہ بات کی؟ اور میں ایک شعر پڑھن لگا، ذرا کہیے سبحان اللہ، ذرا ایک بار کہیے، سارے کہیے سبحان اللہ۔ کہ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ اچھا میں نو نا لیفٹ سائیڈ آنا تے گلا ہی رہندا، یا پتہ نہیں میرا کان کم نہیں کردا
تے یا تہاڈی آواز نہیں آندی دوواں چوں ایک گل ضرور ہے. ہر بندہ کہے گا کیا بات ہے, ذرا پتہ چلے مجھے بھی کہ حضور کے صحابہ کا ماننے والا کون کون, کیونکہ مجھے وہ چاہیے جو صحابہ کا بھی نوکر ہو, اہل بیت کا بھی نوکر, کسی ایک کا بھی بغضی مجھے نہیں چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پیر سیال کے مرید اچھے لگتے ہیں, میرے علی کے مرید اچھے لگتے ہیں, پیر پٹھان کے مرید اچھے لگتے ہیں, محمد کے مرید کیسے اچھے نہ لگتے. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی, ان صحابہ کی عظمت, ان صحابہ کی عظمت, ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی, ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. جن کی شانیں کرے خود محمد بیان, ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے. ان کے شرف و کرامت, ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے. یار غار نبی رشک شمس و قمر, یار غار نبی رشک شمس و قمر, جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر. جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا, ان کی شان امامت کی کیا بات ہے. ذوق آیا, ایک بار پھر پڑھیں. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی, ان صحابہ کی عظمت, جن کی شان کرے خود محمد بیان, ان کے شرف و کرامت. یار غار نبی رشک شمس و قمر, جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر. جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا, ان کی شان امامت. حضرت چشتی صاحب, فاروق صاحب, ابو بکر, بڑے خوبصورت پڑھنے والے ثناء بیٹھے ہیں. میں جسارت کر بیٹھا, ذرا کہیے سبحان اللہ. ان کی شان امامت, آگے سنیے, کیونکہ 4 یاروں کے بارے میں نے حدیث پڑھی, ذرا جلدی میں, کہ جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی, جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی, جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی, جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے, اس عمر کی عدالت, اس عمر کی عدالت
آگے سنیے آگے سنیے، لکھنے والا علی کا بیٹا ہے، سید ہے کاظمی، سید امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہے۔ وہ آگے کیا لکھ رہے ہیں کہ ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی۔ جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے۔ اب آگے سنیے، سنی بن کے سننا کہ اولیاء اصفیاء خواجہ سے چلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی۔ کہیے سبحان اللہ، باواز بلند کیے سبحان اللہ۔ اولیاء اصفیاء خواجہ سے چلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی۔ جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت۔ اچھا پانچویں خلیفہ راشد، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی، جن پہ خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہوئی، وہ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ، ان کے آپسی معاملات تھے، درمیان میں کچھ شرارتی تھے۔ اب ان کے بارے میں جب امام حسن نے سلو کر لی، اس کے بارے میں شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے، توجہ سے سنیے گا کہ عکس حسن نبی جان مولا علی، عکس حسن نبی سر سے ناف تک شبیہ رسول، عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا مہر علی۔ عکس حسن نبی جان مولا علی، عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا مہر علی۔ جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے، اس حسن کی فراست۔ اور مقطع سنیے، مقطع کتنے خوبصورتی کے ساتھ کہ جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کرام، بس جماعت ہے سید یہی جنتی
اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے، اہل سنت کی قسمت، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑی جی رہ گئی، اتنا ٹائم گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا یار، خلیفہ بلا فخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے مسلح کا پہلا وارث، جس نے سرکار کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی، بولیے سبحان اللہ، جس کو نبی نے اپنا مصلی دیا، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ ما نفانی مالو احد قط ما نفانی مالو ابی بکر، اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اور پھر وہ ابو بکر کہ جس کو حضور ایک لقمہ عطا فرمائیں تو جب دوسرا توڑیں پھر دوسرا بھی دے دیں، تیسرا توڑیں تیسرا بھی دے دیں، تو صحابہ پوچھتے ہیں آقا سارے ابو بکر واسطے؟ فرمایا جب پہلا توڑ کے ابو بکر کو دیا دوسرا تم میں سے کسی کو دینا تھا، لیکن جب پہلا لقمہ توڑا تو پھر جبریل نے صدیق کی واہ واہ کی، جب دوسرا لقمہ توڑا تو پھر میکائیل نے جبریل کی واہ واہ کی، جب تیسرا لقمہ توڑا خدا خود ابو بکر کو مبارکباد دے رہا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر، یہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ اور پھر پکا ٹھکا مولائی پتہ کون، جس کے دل میں مولا علی کی سچی محبت ہے، یہ ذہن میں رکھ کے اور بالکل حاضر دماغی کے ساتھ میری اس بات کو سنیے گا، پکا ٹھکا ابو بکر کا جناب مولا علی کا عاشق اور محبت کرنے والا وہ ہے جو جناب ابو بکر صدیق سے محبت بھی کرتا ہو اور ان کو خلیفہ بلا فصل بھی مانتا ہو۔ حقیقی مولا علی کا محب وہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی نے خود ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانا ہے۔ اگر نہیں مانا تو مولا علی کی نمازیں کدھر گئیں جو صدیق کے پیچھے پڑی تھی؟ کہتے ہیں جی وہ صدیق اکبر نے حضور کی بیٹی کا حق معاذ اللہ نہیں دیا۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد کہا عمر نے بھی نہیں دیا، اس کے بعد عثمان نے بھی نہیں دیا، میں نے کہا اس کے بعد کہ پھر مولا علی آئے، وہ امت میں فساد نہیں چاہتے تھے، میں کہتی تسی ان کیوں چاہتے ہو؟ پھر پورے محب بنو، بات سمجھے، بقول ان کے کہ علی اس لیے خاموش رہے وہ فساد نہیں چاہتے تھے، تسی فسادی کتھوں آ گئے، تسی تو مولا علی دے منن والے بھی نہیں تھے، تسی آپ اقرار کر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جناب ابو بکر پاک تو وہ ہے جس نے اپنے بدن پہ لباس بھی نہ چھوڑا۔ وہ خوشاب کا شاعر ہے نا، کہتا ہے صدیق اکبر یہ دل نبی دا دکھایا ہوگے ثبوت دے، انہوں نے کہا بکواس نہ کرو ثبوت دیو، بھونکو نہ ثبوت دیو، کیسی تاریخیں دھولی لنڈی تاریخیں لیے پھرتے ہو۔ آؤ جناب ابو بکر پاک نے فرمایا کہ اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے کے لیے ان کی رضا حضور کی وقت بیعت میں تلاش میں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا، اور جناب ابو بکر جس نے سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا، کانٹوں کے بٹن لگا کے حضور کے پاس پیش ہوتے ہیں، ٹاٹ کے کپڑے پہنتے ہیں، لباس تبوک کے لیے حضور کو پیش کر دیتے ہیں کہ کسی کو لباس کی ضرورت ہو تو یہ ابو بکر کا لباس آ گیا،
تو سرکار نے جب جبریل کو دیکھا، جبریل بھی وہی لباس پہن کے آتے ہیں جو ابو بکر نے پہن رکھا ہے، تو آقا کریم نے فرمایا جبریل یہ تیرا لباس کیسا؟ عرض کی یا رسول اللہ آج ہر فرشتے کو آرڈر ہے، صرف میں نہیں، امام الملائکہ نہیں، ہر فرشتے نو رب آرڈر دیتا ہے کہ وردی وہ پاؤ جڑی ابو بکر پائی۔ تو جس نے سب کچھ لٹا دیا، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے، فرق جے اس کی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دے، وہ صدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے، وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ یہ یاد رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یار ابو بکر جس نے سب کچھ حضور کے نام پہ لٹا دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک سنیے گا، آپ سینہ ایمان سے منور ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من حفظنی فی اصحابی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت کی، عزت کی، حفاظت کی، ناموس کی حفاظت کی، تحفظ کیا کسی ایک صحابی کا، سرکار فرما رہے ہیں میری وجہ سے کہ وہ میرا صحابی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت لہو یوم القیامت حافظ، قیامت والے دن میں محمد اس کا تحفظ کروں گا، میں اس کا تحفظ کروں گا۔ اسی چار صحابی کا تحفظ کر دیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ہر صحابی کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے والے ہم سنی ہیں۔ اب جو صرف صحابہ کرتے ہیں وہ اہل بیت سے دور ہیں۔ اب اگر دوسری طرف دیکھا جائے اہل بیت بھی وہ نفوس قدسیہ بھی صحابی ہیں، پھر اگر کوئی ناس بھی آکے اسی سارے صحابہ دے منن والے ہیں، سارے دے منن والے تے نہ سارے دے منن والے ہوندے تے اہل بیت دا ذکر سن کے تواڈے ماتھے وٹ کیوں پیندا؟ کیا علی صحابی نہیں ہے؟ فاطمہ صحابیہ نہیں ہے؟ حسنین کریمین صحابی نہیں ہیں؟ ان کا ذکر سن کے تیرے چہرے پہ بل کیوں آ جاتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، سنی وہ ہے جو حضور کی آل کا بھی نوکر ہے، سرکار کے اصحاب کا بھی نوکر ہے، کسی کے دھوکے میں نہ آنا۔ جو ابو بکر سب کچھ حضور پہ قربان کر رہا، اور سرکار کو کتنا اعتبار ابو بکر پہ کہ ہجرت کی رات، اچھا اس کی حکمت کیا تھی؟ پہلی بات غور سے سنیے کہ کافروں نے حضور علیہ السلام کے حجرے کا گھیراؤ کیوں کیا تھا، یہ سن لیں۔ کیونکہ جب ان کو پتا چلا کہ مدینہ کے لوگ جب حج کے لیے آتے، یہاں حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو سنتے، اور پھر جو پہلی کتابوں کے عالم تھے، تورات انجیل کا علم رکھنے والے، انہوں نے آثار نبوت کے ان پہلی کتابوں میں پڑھ رکھے تھے، وہ جب مکہ آتے حج کے لیے تو آ کے وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مدینے جاتے، پھر حضور ان کو مبلغ بناتے، وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ وہاں کافی حلقہ ایسا تھا جو مشرف با اسلام ہو چکا۔ اب ان مکے کے کافروں کو ڈر تھا کہ وہاں لوگ کافی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں، ابھی مدینہ نام نہیں تھا، اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن ہم ادب کے طور پر مدینہ ہی کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں یثرب تھا، یہ صرف بتانے کے لیے تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں کافروں کو یہ ڈر تھا، خوف تھا کہ یہ اگر وہاں چلے گئے، وہاں اسلام مزید مضبوط ہوا تو یہ کہیں مکہ فتح نہ کر لیں، وہ تو ہونا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ نبی کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں، ان کو یہاں سے نکلنے نہ دیا جائے۔ ادھر یہ پلاننگ کافر کر رہے ہیں، تو ابلیس انسانی صورت میں آیا، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے، میں دکھا سکتا ہوں، شیخ نجد کی صورت میں شیخ بن کے آیا، پگڑی بن کے، تازی ٹینڈ کرا کے، مچھا منا کے، چنگی داڑھی، ڈبے کنجے ہوئے، آ کے کہتا ہے میں بھی تواڈے نال شامل ہونا چاہنا جیڑی پلاننگ تسی کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے جی نبی کو شہید کر دیا جائے، دوسرا کہتا ہے یہ کر دیا جائے، تیسرا کہتا ہے جی نکال دیا جائے، چوتھا کہتا ہے کہ قید کر دیا جائے۔ اب سارے اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔
لیکن سب کا اتفاق ہوا حضور کو شہید کرنے پر. لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اب یہ تو ان کی چال تھی نا, ادھر اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. اب میرے محبوب کے لیے رب نے حکم جاری فرمایا, محبوب مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کیجیے. مولا علی پاس تھے. مولا علی اب رابضی کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, پھر خیبر کے مقام پہ سارے موجود تھے, حضور نے جھنڈا تو علی کو دیا تھا, علی تو آئے بھی نہیں تھے. سنیے گا, علی تو تھے ہی نہیں, لیکن سرکار نے پھر جو موجود تھے ان میں سے کسی کو جھنڈا نہیں دیا, علی کا انتظار کیا. میں نے کہا یہاں تو علی موجود تھے ہجرت کی رات, صدیق تو نہیں تھے. سرکار نے علی کو بستر پہ چھوڑا, صدیق نو بلایا نہیں, لین آپ گئے, خود گئے, بلایا نہیں. مجھے یہ بتا کہ تو کس طرف, تیرا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ہم سنیوں سے پوچھ, ہم تو یہ کہیں گے کہ جس جوان کو نبی بستر دے اس علی کی عظمت کو سلام, اور جس بزرگ کو نبی مصلی دے اس ابو بکر کی عظمت کو بھی سلام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہر ایک کو مانتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, علی میرے بستر پہ لیٹ جا. یہ لوگوں کی امانتیں ہیں, کیونکہ ہم نے اپنا معیار بھی قائم رکھنا ہے. یہ نہ کہیں کہ امانتیں لے کے نبی چلے گئے, لہذا علی یہ لوگوں کی امانتیں رکھ, امانتوں کا امین علی کو بنایا. لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد, اور میرا نبی رب کی امانت. نبی کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھی مصطفیٰ علی کو دے کے گئے, اور رب کی امانت ابو بکر کے حوالے. رب کی امانت سنی بان کے بولو. چلو ایک حدیث سنا دیں پھر تسی ذوق آ جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت انس روایت کر رہے ہیں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال مثل اصحابی فی امتی کل ملح فی الطعام. میرے صحابہ کی مثال امت میں اس طرح ہے جیسے کھانے میں نمک کی مثال. نمک تو آنے کھانے کی نہ ہوئے تو کی ہوئے, چلو بندہ بیوی نال تے نہیں لڑ سکتا, اماں نو تے رو بکھائی دینا, اماں جی آج لون نہیں پایا, کی خیال. اچھا سارے سیرے لا, ملک غلام حیدر صاحب, ملک لال خان صاحب بیٹھ کے وہ ذوق لے رہے ہیں اس بات پہ کہ گل کے ٹھیک ہے. آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں اس طرح ہے جیسے کھانے میں نمک. اچھا اگلے الفاظ بھی حضور نے وضاحت بھی فرما دی, لا یصلح الطعام الا بالملح, اس کا کھانا ٹھیک نہیں جس کے کھانے میں نمک نہیں. حدیث پوری بیان کر دیا, اس کا کھانا ٹھیک نہیں جس کے کھانے میں نمک نہیں. میرے صحابی اس طرح ہے جس طرح کھانے میں نمک, یعنی سرکار نے فرمایا امت او ٹھیک ہے جنہ دے سینے صحابہ دا پیار ہے, او امت دا ایمان ہی ٹھیک نہیں جنہ دے صحابہ دا پیار. تشریح ٹھیک ہو گئی. اچھا پھر صرف مرچیں ہی مرچاں ہون, میں نے ویکھ کے گل سننا, توجہ میرے وال رکھ, صرف مرچیں ہی مرچاں ہون. خان صاحب تسی تے مرچ کھاندے نہیں, صرف مرچیں ہی مرچاں ہون تے پھر ایک نوالا ہی بندہ لوے تو دی کی حالت ہوگی. ایہی حالت ہوئے گی. تے پھر جنہ دے کھانے چ مرچاں نہ ہون انہاں سینہ ہی کٹنا نا اپنا, تے جس دے سینے بھی صحابہ دا پیار نہ ہوئے, اسی واسطے تو تے مکے بھی واج رہے ہیں, چھریاں بھی واج رہی ہیں. اے سینے چ ابو بکر ہوئے, عمر ہوئے, عثمان ہوئے, علی ہوئے, اینو جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی, دنیا دی مصیبت کیویں آ سکتی. سمجھ آ گئی یہ بات. اب میرے نبی علیہ السلام جناب ابو بکر کے دروازے, گل بڑی لمبی ہے, ٹائم بڑا تھوڑا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے سرکار صدیق کے دروازے. آقا کریم علیہ السلام وہاں تشریف لائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ دروازے پہ دستک دی نا تو صدیق نے اندر سے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ.
دروازے پہ آئے، گٹھڑی ہاتھ میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ کا حکم آیا، میں نے آج راتوں رات مکہ چھوڑنا ہے۔ اس راستے سے گئے جس راستے سے چلتا ہوٹل سے انہوں ہجرہ روڈ اس کیا جاندہ کیڑے کیڑے سے چلو بہرحال جتنے ہمارے رفقا، ہمارا ہوٹل ہی اس سال اسی روڈ پہ تھا جس روڈ سے حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ مزمل صاحب بھی بیٹھے تو اس کو ہجرہ روڈ اس لیے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے صدیق کو ساتھ لے کر نکلے۔ اچھا ابو بکر سے سرکار نے فرمایا چلے، عرض کی سونے میں تے گٹھڑی بن کے بیٹھا، فرمایا حکم آج ملیا تو گٹھڑی پہلے کے میں بن لی۔ عرض کی تھی سونے ایک واری تسی فرمایا سی کہ ایک رات آئے گی میں نو مکہ چھوڑنا پے گا، میرے نال ہوئے گا جدے تے میں نو یقین ہے، میرے خدا نو یقین ہے۔ اس دن تو لے کے آج تک اساں راتاں سونا ہی چھڑ رات پئی تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی یاروں ستیاں آن جگاوے۔ آپ کے ذوق کی نظر کہ سسی ستی یار گواچا، سسی ستی یار گواچا، تو بھی سونا جاوی، ایک پل دے آرام دے بدلے ساری عمر دا روگ نہ لاوی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا چل ابو بکر، ابو بکر ساتھ چل پڑے۔ میرے نبی کی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسماء، اس مقام پہ آپ کا کردار کیا؟ سرکار کے لیے سامان باندھا گیا، روٹی باندھی گئی۔ حضرت اسماء صدیقہ اکبر کی بڑی صاحبزادی اپنے سر کی چادر کا ایک حصہ پھاڑ کے میرے نبی کے سامان کو باندھا۔ آقا نے فرمایا اے اسماء آج یہ تیرا کردار مجھے اتنا پسند آیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل بروز قیامت ہر عورت کو جنت کی ایک چادر ملے گی، میں محمد تجھے 2 چادریں لے کر دوں۔ اب یہ تو سارا گھر ہی میرے نبی کے لیے، میرے نبی کی خدمت کے لیے۔ ابو بکر سرکار کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ اب سرکار چلتے ہیں، ابو بکر بھاگ کے آگے آ جاتے ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر ایک طرف کیوں نہیں چلتے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کہ کافر سامنے سے نہ آ جائیں اس لیے میں سامنے آ جاتا ہوں، کہیں کوئی پیچھے سے نہ آ جائے میں پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خوف ہو میں دائیں بائیں آ جاتا ہوں۔ میرے آقا کریم کا یہ جانثار، میرے نبی کا یہ وفادار، جو سب کچھ آقا کے لیے لٹانے والا اور جو جان کی پرواہ نہیں کرتا، میرے نبی کی آل کا حق کیسے کھا سکتا؟ میرے آقا کریم کا یہ ساتھی کہتا ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں ہے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے، مل کے پڑھیے قربان دل و جان سے
اور کیا پیش کروں تم کو ماب کئی تلیا لکھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے لگتا ہے میں اردو میں آ کے پھنس گیا آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے اگر بات اردو کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر خواجہ غلام فرید کی بولی میں ترجمہ کر حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو سارا پڑھانا لو جی اور میں سارا پڑھنا ہے ایک ایک لفظ تے غور کرنا ہے کہ غلام فرید آکھیا کیے تے یاد کر کے کسی مولوی نو آکھنا لا خواجہ غلام فرید تے فتوہ اسی تے کمزور ہے نا ساڑھے تے فتوے لگ جانے تیرا خواجہ غلام فرید پہ کو فتوہ لگ جائے الفاظوں پہ غور کیجئے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جند جان بھی تو آگے سنیے میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو میرے فرض فریضے حج زکات سنیے خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ آذان بھی تو آکو سنیو سبحان اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ دیکھیں نا جو سمجھے ہیں وہ تڑپے ہیں مولانا غلام حیدر صاحب علیل ہونے کے باوجود اتنی دور سے اٹھ کے آئے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ اب خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں ہائے 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 کیا بات سنیے ذرا خواجہ صاحب فرما رہے ہیں میری زہد عبادت طاعت تقوی میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو
عرفان بھی تو۔ آگے سنیے اور محبتوں میں اضافہ کرتے جائیے، سبحان اللہ پکارتے جائیے۔ میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو۔ حضرت خواجہ غلام فرید اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یا فرید، یا فرید، یا فرید، سنیے جی، سنیے جی، سنیے جی، جی میں جی میں فکر نہیں کرتا، توڑے ہوندے میں نے کیڑی فکر، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو۔ آگے سنیے ذرا محبت اور عقیدت کے ساتھ، حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں میدی کجل مساگ بھی تو، میڈا سرخی پیڑا پان بھی تو۔ یہ خواجہ صاحب ایک ہی آخ دیتا، میڈی کجل مساگ میڈا سرخی بیڑا پان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی وہ کہہ رہے ہیں جڑا تسی وقت جڑا ذوق رکھتا نا دنداسے دا، جڑا ذوق رکھتا نا پان دا، جڑا ذوق رکھتا نا بیڑے دا، روزہ رکھیا ہوئے نا بندے تے سب تو پہلے فکر ہوندی کھلے تے میں بیڑا رکھا بھئی توانو وہ ذوق نے میرے سارے ذوق حضور لئی، میرے سارے ذوق سرکار نے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ میرا شیر بھی تو، شیر میرا شعر بھی تو، میرا شیر عروض قوافی تو۔ تشریح کرائے تھے ادب علی جان، میرا شیر عروض قافیہ ردیف آکھے، میرا شیر عروض قوافی تو، میرا بہر بھی تو، اوزان بھی تو، فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ اب بس بات ختم ہو گئی، مزمل صاحب سے پوچھیں، فاروق سیادی صاحب سے پوچھیں، غار سور پہ یہ گئے تھے، میں بھی گیا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں گیا، پہلے میں جا چکا ہوں غار سور۔ اب تو راستے کچھ نہ کچھ بنے ہوئے ہیں، یہ آدھے نہیں اسی تھوڑا جا چڑھ کے نہ لک نو ہاتھ رکھ لے سا، میں کہا پھر تو ادو ابو بکر یاد نہیں آئے بے تسی تے آپ چل رہے سو تے چڑھ رہے سو، ذرا سوچو نا صدیق کی عمر کنی سی، یہ اس جذبے کی خیرات تھی، جذبہ وہ نہیں اس کی خیرات تھی، وہ جذبہ ابو بکر کا ہے۔ جناب ابو بکر میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ اب بس میری بات ختم ہو رہی ہے کہ جناب ابو بکر نبی کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ اب میں ان مبغضین صحابہ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اے نکمو نادانو نکھٹوا، جس گھوڑے پہ حسین ایک دن نہیں بیٹھا اس گھوڑے کا احترام کرتے ہو، جس ابو بکر کے کندھوں پہ حسین کا نانا بیٹھا کمینوں، اس ابو بکر کا حیا کیوں نہیں کرتے؟
کہتے ہیں یہ اس کی شبیہ ہے جس پہ حسین بیٹھے. میں کہا شبیہ کو مانتا ہے اصل کو کیوں نہیں مانتا؟ جس کے کندھوں پہ حضور سوار ہوئے مجھے یہ بتا، صرف اتنا بتا دے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو دیکھ لے اس پہ جہنم حرام ایمان کی آنکھ کے ساتھ نبی کا ہاتھ حضرت انس کے رومال کو لگ جائے تو حضرت انس فرماتے ہم نے کبھی دھویا نہیں، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ دھلا دھلایا باہر نکلتا ہے. نبی کا ہاتھ لگے تو وہ رومال فائر پروف ہو جاتا ہے، اس پہ آگ اثر نہیں کرتی. یار جس کپڑے کو نبی کا ہاتھ لگ جائے آگ اس پہ اثر نہیں کرتی، جس ابو بکر کے کندھوں پہ نبی سوار ہو جائے پھر بتاؤ اس ابو بکر کا کیا مطلب؟ جس بندے کے سینے میں ذرہ بھر بھی ابو بکر کی میل ہے ان کے حوالے سے بغض ہے، وہ بے ایمان پکا ٹھکا منافق ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا. جنہوں علی مننے اسی کیوں نہ منیے، جس عمر کو علی مانے ہم کیوں نہ مانے، جس عثمان کو علی مانے ہم کیوں نہ مانے. یا تو لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دو کہ علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھیڑ لیتا تھا، ہم مانتے ہیں لیکن تم یہ بیان کرتے ہو اندر سے نہیں مانتے. اگر مانتے ہوتے تو مجھے اتنا بتاؤ کہ جو علی ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھیڑ دے جو 40 بندوں سے نہیں ہلتا، ابو بکر اس بوئے نالو بھارا سی؟ علی چک کے مسلح تو سیٹتے نہیں سی کر سکتا. میں وجود کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات نہیں کر رہا. ایمان تے ابو بکر دا بڑا بھارا سی. ایمان تو اتنا بھاری تھا میرے نبی نے فرمایا پوری امت کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اکیلے ابو بکر کے اعمال ایک پلڑے میں رکھو، پلڑا ابو بکر کا بھاری ہو. چلو باقی اتھو ہی اگلے جمعے آغاز کریں.